نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ واقعہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ سورہ واقعہ بہت زیادہ فضائل اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ترجمہ پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ جب ہم تلاوت کریں سورہ واقعہ کی اور ساتھ ساتھ جو ہے ترجمے کو بھی سمجھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس کو سمجھیں ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ترجمہ پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اگر غور کیا جائے تو سورہ واقعہ کی آیات اس قدر دل کو ہلا دینے والی اور چونکا دینے والی ہیں کہ ان کے پڑھنے کے بعد پھر انسان کے لیے غفلت کی گنجائش نہیں رہتی۔ یعنی اگر اس کے ترجمے کو سمجھ کے پڑھیں گے، اس کے الفاظ کے معنی سمجھیں گے، تو پھر اس کے بعد غفلت کی گنجائش نہیں رہتی۔ پھر بندے کا دھیان جو ہے وہ جب ترجمہ پڑھے گا تو اس کو ہر چیز کی سمجھ آئے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے۔ اس بات کا اندازہ آپ کو صرف اس ایک روایت سے ہو جائے گا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ مبارک پر بڑھاپا کے آثار اس قدر جلد نمایاں کیوں نمایاں ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ المرسلات اور سورہ نباہ نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان صورتوں میں قیامت کے واقعات، ہولناک حادثات اور مجرموں کی سزاؤں کا بیان ہے۔ بہت سے بزرگان دین نے اس کے کمالات و فضائل بیان فرمائے ہیں۔ میں شیخ الوظائف نے اپنے مرشد حضرت سید عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس کے کئی کمالات سنے ہیں۔ نمبر 1، حدیث شریف میں مذکور ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔
یعنی جو بندہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات اپنی بیٹیوں کو یہ حکم فرماتے کہ وہ اس سورت کی تلاوت کریں۔ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ شخص غافلین میں سے نہیں ہوگا، یعنی جو شخص سورہ واقعہ پڑھ کے روزانہ سوتا ہے وہ غافلین میں سے نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض الموت میں ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو پوچھا کہ کس بات کی پریشانی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی موت کے وقت ان کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ کس بات کی پریشانی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوں، کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر رہا ہوں اور اسی لیے پریشان ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو میں بیت المال میں سے آپ کو آپ کی بچیوں کے لیے کچھ عطا کر دوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میری لڑکیوں کو اس مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے انہیں نصیحت کی ہوئی ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھیں۔ جو سورت واقعہ پڑھا کریں۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا تو وہ کبھی بھی فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوگا۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا پختہ یقین اور پختہ ایمان کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی بیٹیوں کے لیے میں بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کر دوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میری بیٹیوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے سوئے گا اس کو کبھی فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو یہ تھا یقین محترم ناظرین، یہ تھا یقین، اور یہ تو پھر یعنی ان کو یہ تھا کہ میری بیٹیاں پڑھتی ہیں، ان کو فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے راوی ابو ذبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ سورۃ الواقعہ کا پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے، یعنی بلا ناغہ اس کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ واقعہ خوشحالی کی صورت ہے، اسے خود بھی پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ۔ اس صورت کا ایک نام سورہ غنی بھی ہے، یعنی غنی کر دینے والی بادشاہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے کہ سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورۃ الرحمن پڑھنے والے کو زمین و آسمان میں جنت الفردوس کے رہائشی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بعض علماء کرام نے نقل کیا ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے اور اسے لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے، اور دنیا میں وہ شخص ناراضگی و تکلیف نہیں دیکھتا، اور فقر و فاقہ آفات دنیا میں سے کوئی آفت اس پر نہیں آئے گی۔ حضرت امام ابن عبد البر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ واقعہ پڑھتا رہے گا اس کی تمام عمر کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی فضائل ہیں، کتنی احادیث میں نے نقل کی ہیں، آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہیں کہ جو بندہ سورہ واقعہ پڑھ کے سوتا ہے، جو روزانہ پڑھتا ہے سورہ واقعہ،
اس کو کبھی بھی فقر و فاقہ کی نوبت نہیں انشاءاللہ آئے گی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس سورت کی، اور اس کو محترم ناظرین اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے روز مرہ کے معمول جو آپ کرتے ہیں، عمل جو روزانہ کرتے ہیں ان میں شامل کریں، اور روزانہ جو ہے سورت واقعہ جو ہے اس کو پڑھ کے سویا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔